وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل کرم احسان ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہم ایمان والے ہیں، ہم یقین والے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں. ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے، ہم اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے. ہمارا خالق وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا وہی ہے، ہمیں کھلانے والا وہی ہے، ہمیں پالنے والا وہی ہے، ہماری قدم قدم پہ دستگیری کا معاملہ کرنے والا وہی ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا وہی ہے، ہمارے ساتھ برا سلوک کرنے والا وہی ہے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جلانے والا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے. وہی اللہ اگر چاہے تو دنیا کی ہر شے کو بدل سکتا ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کیونکہ اللہ حاکموں کا حاکم ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، بس اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. لا کے معنی نہ، لا کے معنی نہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے. ہمارا ایمان یہی ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمارا ایمان اسی پہ ہونا چاہیے، ہمارا یقین یہی ہونا چاہیے. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے ہر ایک چیز پر. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، میں قیامت کے دن پر ایمان لایا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور میں ہر اس چیز پر ایمان لایا جو اللہ کی طرف سے اچھا یا برا ہوتا ہے. ہم اقرار کر رہے ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں.
ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، کوئی نہیں اس کے سوا۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں اور ساتھیوں، ہمارا کیا حال ہے، ہم کس حال میں ہیں؟ میں اور آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس بات کا، ہم کس حال میں ہیں، ہمارا کیا حال ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں، ہماری نماز کیسی ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نمازی تو بنتے ہیں، ہم مسجد میں تو آتے ہیں، کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی کا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہم نمازی تو ہیں، ہم مسجد میں تو آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ ہم بس نماز آتے ہیں، کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ جو تم نماز پڑھتے ہو، مسجد میں آتے ہو، نماز تو تم پڑھتے ہو، لیکن تم نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ تمہاری نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ تمہاری نماز اللہ کے بندوں کے لیے ہوتی ہے، تمہاری نماز اللہ کے بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی وسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اقبال، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے۔ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہماری نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم نماز شروع کرتے ہیں، اگر ہم اکیلے انفرادی طور پر نماز پڑھیں گے، ہماری نماز فائج نماز بنے گی، ہم 2 سیکنڈ میں اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، ہماری نماز اتنی لمبی ہوگی، ہمارا رکوع لمبا، ہمارا سجدہ لمبا، ہماری قرات لمبی۔ میرے بھائیوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جب سارے لوگوں کے ہاتھوں میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی، جو نمازی ہوں گے، پھر اللہ کے سامنے وہ سرٹیفکیٹ پیش کی جائے گی، تو اللہ کہے گا فرشتوں سے جاؤ اس کے منہ میں پھینکاؤ، اس کے منہ میں پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے تو اس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، آخر کیوں پھینکیں؟ اللہ رب العزت کہیں گے اس نے میرے لیے نماز نہیں پڑھی، اس نے میرے بندے کے لیے نماز پڑھی، کاش جب یہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے میرا خوف کھایا ہوتا، اس کے اندر خشوع خضوع والی نماز ہوتی۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ اگر اس کی نماز تقوی والی ہوتی، اگر اس کی نماز خشوع خضوع والی ہوتی، تو آج میں اس کو انعام عطا کرتا جو باقی تمام لوگوں کو انعام عطا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑا تحفہ ہوا، یہ بہت بڑا تحفہ ہے نماز کا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر، زمین کے پاس، آسمان سے زمین تک پہنچا دیا، روزہ آسمان سے زمین تک پہنچا دیا گیا، ہر ایک احکامات کو آسمانوں سے زمینوں تک پہنچایا گیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، اللہ نے کہا میرے محبوب یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، تجھے نماز کے لیے خود آنا پڑے گا، تجھے نماز کے لیے خود آنا پڑے گا۔ قرآن تو میں نے دیا، میں نے روزہ دیا، زکوٰۃ کا حکم کیا، لیکن میرے محبوب نماز کے لیے تو آنا پڑے گا، نماز کے لیے آنا پڑے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کشف کی حالت میں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کشف کی حالت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے صحن میں سوئے ہوئے تھے،
حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ مجھے میرے محبوب سے ملنے کا جی کر رہا ہے. کیا کہا؟ جاؤ مجھے میرے محبوب سے ملنے کا جی کر رہا ہے. جبریل آسمانوں سے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے, دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں. اب جبریل آگے بڑھے, رک گئے, آسمان کی طرف سر اٹھایا, کہا اللہ ربا کیسے جگاؤں, ربا کیسے جگاؤں. اللہ نے کہا مجھے نہیں معلوم, مجھے میرا محبوب چاہیے, میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھے وہ چاہیے, مجھے نہیں معلوم, مجھے بس میرا محبوب چاہیے. اب جبریل پھر 2 قدم آگے گئے. اللہ پھر کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں جانتا کیسے جگانا. کہا ربا نام لے کے بلاؤں, کہا نہیں پگلے نام لے کے تو میں نے نہیں بلایا, تو کیسے بلائے گا, یہ میرا محبوب ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں اس سے. پھر اللہ نے کہا اے جبریل محمد کی ایڑی پہ اپنے ہونٹوں کو لگا دو, محمد جاگ جائیں گے. کیا کہا؟ محمد کی ایڑی پہ اپنے ہونٹوں کو لگا دو, محمد جاگ جائیں گے. اسی کو ایک شاعر کہتا ہے کہ قدموں میں جبی کو رہنے دو, قدموں میں جبی کو رہنے دو, گفتار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, رخسار کا عالم کیا ہوگا. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو حضور کی ایڑی پہ لگا دیا. حضور اب کیا ہوا, حضور تو جاگ گئے لیکن جبریل سو گئے. حضور جاگ گئے, جبریل سو گئے. کہا جبریل اٹھ میں بتا کیا کام ہے. کہا آقا رہنے دو, میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی, میں جنت میں رہتا تھا, لیکن میرے آقا آج تک اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مزہ تیری ایڑی میں ہے, جتنا مزہ تیری ایڑی میں ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تجھے رب نے بلایا ہے, اللہ نے کہا ہے اسے میرے پاس لے آؤ. اب 7 آسمانوں کا سفر کیا, راتوں رات 17 سال کا سفر کیا, 7 آسمانوں کا سفر, غالباً 7 یا 8 نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی, مسجد اقصی کا سفر کیا, آخر میں رب کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب حاضر ہوئے, السلام علیکہ یا ایھا النبی, السلام علیکہ یا ایھا النبی. اللہ رب العزت نے سلام کی, السلام علیکہ یا ایھا النبی. اب کہا میرے محبوب آ گیا, کہا ہاں آ گیا. کہا میرے لیے کیا لایا. اللہ کہہ رہے ہیں, کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے میرے محبوب میرے لیے کیا لایا. کہا اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے, تو دینے والوں کا دینے والا ہے, میں آخر بلا کیا لا سکتا ہوں. کہا نہیں, جب ایک دوست دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے کچھ تو لیتا ہے. کہا کیا لایا. کہا میرے رب سن, میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. کہا کیا لایا ایسی چیز جو میرے پاس نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ, السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کہ میں وہ لایا جو تیرے پاس نہیں. اے میرے رب میری تمام عبادتیں تیرے لیے, اے میرے رب میرے تمام سجدے تیرے لیے, میرا تمام ذکر تیرے لیے, اے میرے رب میں تیرے پر قربان جاؤں, میری امت تیرے پر قربان جائے. پھر اللہ نے کہا اگر تو میرے لیے اتنا بڑا تحفہ لایا ہے, جاؤ میں بھی تمہیں ایک تحفہ پیش کرتا ہوں. اور وہ تحفہ کیا تحفہ دیا؟ وہ تحفہ نماز کا تحفہ دیا. کتنا عمدہ تحفہ ہے. اور ہماری اور آپ کی نمازیں کہاں کہاں جا رہی ہے. حدیث کے اندر آیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کی, جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھا جائے گا, جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھا جائے گا. اور دوسری حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کی تو مسلمان نہیں ہے, وہ ایمان والے نہیں, وہ کافر ہے. ایک ایمان والے اور ایک کافر کے درمیان بس ایک نماز کا فرق ہے. بس ایک نماز سے پتہ چلے گا کہ ایمان والا کون ہے اور کافر کون ہے. قرآن کے اندر 87 سے زیادہ 87 آیتوں سے زیادہ نماز کا ذکر آیا ہے. بہت ساری ہدی للمتقین, میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی تھی, ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ہدی للمتقین, قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟
متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، جو ایمان غیب پر لائے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جنہوں نے نمازیں ادا کی. ومما رزقناہم ينفقون، اور جنہوں نے جو مال میں نے انہیں دیا انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا. قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. قرآن نمازیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن ترک کرنے کے بارے میں 5 یا 6 مرتبہ قرآن کے اندر آیا ہے. آپ نماز ترک کرو، نماز اگر جس نے نماز ترک کی. قضا کے بارے میں پارہ ہم سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. لفظ صلاۃ نماز کی، لفظ صلاۃ نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہہ رہے ہیں کہ بدترین شخص وہ ہے، بدبخت شخص وہ ہے جس نے نماز کو قضا کیا. ترک نہیں میرے بھائیوں، ترک کا نہیں لکھا، ترک کا نہیں بتایا میرے بھائیوں. کیا کہا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جس نے نماز کو قضا کیا. یعنی جیسے ظہر کا وقت ہے تو میں کہوں گا نہیں پہلے میں اپنے کام کو نپٹا دیتا ہوں پھر نماز ظہر پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، عشاء کی نماز بعد میں پڑھ لوں گا، کل قضا پڑھ لوں گا. قضا کے بارے میں کہہ رہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، ترک کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں. حدیث کے اندر آیا ہے جس نے ایک نماز کو ترک کیا قیامت کے دن اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بہت بڑی بڑی وعیدیں آئی ہے. اللہ رب العزت ان تمام سزاؤں سے ہمیں حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اہدنا الصراط المستقیم والی زندگی نصیب فرمائے، اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے سے ہمیں بچائے، ہمیں گمراہوں کے راستے سے بچائے. اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی